بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا خوفناک اور دل دہلا دینے والا کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی مجھے احسان بھائی نے بھیجی ہے، تو چلیے انہی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس کہانی کو رات کے وقت سن رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے آیت الکرسی کی ورد کرنی ہے، اس کے بعد ہی آپ نے اس کہانی کو سننا ہے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام احسان ہے اور میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک اور ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ یہ واقعہ چاند رات کو پیش آیا تھا، ایک ایسی رات جب خوشیاں عروج پر تھیں، لیکن میرے ساتھ جو ہوا وہ میری زندگی کا سب سے ہولناک لمحہ تھا۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ میں لاہور میں رہتا تھا اور عید کی خریداری کے لیے اکثر چاند رات کو بازار جاتا تھا۔ اس سال بھی میں نے یہی سوچا کہ گھر کے سب افراد کے لیے کپڑے اور جوتے لے آؤں۔ میں اکیلا ہی نکل کھڑا ہوا کیونکہ دوستوں اور کزن کو کوئی خاص کام نہیں تھا۔ بازار میں ہر طرف چہل پہل تھی، روشنیوں کی جھلجھلاہٹ، لوگوں کا ہجوم اور ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ رہی۔ میں نے جلدی سب چیزیں خرید لی اور واپسی کے لیے تقریباً رات کے 12 بجے نکل پڑا۔ مجھے گھر واپس جانے کے لیے ایک چھوٹے راستے سے گزرنا تھا جو ایک پرانے قبرستان کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا تھا جو لوگ اس قبرستان کے بارے میں کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، کوئی دکھائی نہ دینے والا سایہ وہاں گھومتا ہے، اور بہت سی لوگوں نے وہاں ایسی عجیب چیزیں دیکھی ہیں، لیکن میں نے کبھی ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ چاند رات کی چمکدار روشنی میں اطمینان سے اپنے راستے پر چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں قبرستان کے قریب پہنچا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جو میرے جسم میں ایک خوف کا لہر دوڑ دی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ بس ایک عام ہوا کا جھونکا ہے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لیکن جیسے ہی میں قبرستان کے بیچ سے گزرنے لگا، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرے قدموں کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ اچانک میرے کانوں میں ایک مدھم سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا راستہ بدلنا چاہا، لیکن جیسے ہی میں مڑا، میرے سامنے ایک سایہ نمودار۔ وہ سایہ ہوا میں مالک تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی۔ میرے جسم کا رواں کھڑا ہو گیا، میرے قدم زمین میں دھس گئے، میں ہل بھی نہیں سکا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا، میرے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکل پایا۔ میں بے بسی کے عالم میں اس خوفناک شے کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ سایہ ہوا میں تلین ہونے لگا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی۔ یہ آواز اتنی دہشت ناک تھی کہ میرا دل سینے سے نکلنے لگا۔ میں نے ہمت جمع کی اور پیچھے مڑ کر دوڑ لگا دی، لیکن جیسے ہی میں نے 2 قدم آگے بڑھائے، میرے پاؤں کسی چیز سے الجھ گئے اور میں زور سے زمین پر گر پڑا۔ زمین پر گرتے ہی میرے کانوں میں ایک اور سرگوشی گونجی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پکڑ لیے ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک ہڈیوں کا بنا ہوا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، میری روح کانپ گئی، میری آواز جیسے گلے میں اٹک گئی، میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا تھا، مگر اس کی گرفت لوہے کے مانند سخت۔ میں نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے میں ہلنے کی کوشش کرتا ویسے ہی وہ گرفت اور سخت ہوتی جا رہی۔ اچانک ایک خوفناک ہنسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ ہنسی کسی مردہ شخص کی لگ رہی تھی، جیسے بہت دیر بعد ہنس رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی، سانس لینے میں اٹکنے لگا۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور دل میں دعائیں پڑھنے لگا، لیکن جو ہی میں نے سورۃ الفلق پڑھنا شروع کی، وہ ہنسی اچانک غصے میں بدل گئی، جیسے کوئی بھیانک مخلوق تکلیف میں ہو۔ ہاتھ کی گرفت مزید سخت ہو گئی، ایسا لگا جیسے وہ میری ہڈیوں کو چور چور کر دے گا۔ میرے قدموں کے نیچے زمین جیسے ہلنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد کی فضا بوجھل ہو رہی ہے۔ میں نے بامشکل آنکھیں کھول لیے اور جو منظر میرے سامنے تھا وہ میری چیخیں نکال دینے کے لیے کافی تھی۔ میرے سامنے ایک انتہائی وحشت ناک چہرہ نمودار ہو چکا تھا۔ وہ چہرہ انسانی نہیں تھا، آنکھیں سیاہ کھائیوں کی مانند تھی، چہرے کی کھال جگہ جگہ سے گل چکی تھی اور اس کے ہونٹوں کے کنارے سے گہرا کالا مواد ٹپک رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بھیانک آواز دوبارہ گونجی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا،
میں کچھ نہیں جانتا، مجھے جانے دو۔ وہ مخلوق ایک دم میرے قریب جھک گئی اور اس کی بدبو میرے نتنوں میں بھر گئی اور میرا دماغ سن ہونے لگا۔ اب تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ اس کی آواز سرد اور بے رحم تھی۔ اچانک قبرستان کے ایک کونے سے تیز روشنی نمودار ہوئی۔ وہ روشنی جیسے آسمان سے اتر رہی، ساتھ ہی آذان کی آواز گونجی۔ یہ سایہ ایک دم پیچھے ہٹنے لگا، اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور پوری قوت سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے کانوں میں ابھی تک آذان کی آواز گونج رہی تھی۔ میں بھاگتا رہا یہاں تک کہ میں قبرستان کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جو ہی میں نے دروازہ پار کیا، وہ وحشت ناک سرگوشیاں اچانک خاموش ہو گئیں۔ میں کانپتا کانپتا گھر پہنچا۔ میرے کندھے پر وہی جلنے کا نشان جہاں اس مخلوق نے مجھے پکڑا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اس راستے کا رخ نہیں کیا۔ آج بھی جب چاند رات آتی ہے، میں وہی خوفناک رات کو یاد کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں زندہ بچ گیا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا اور میں یہ آپ سب کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر جانے کی غلطی نہ کریں، خاص کر چاند رات کو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اندھیرے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔